بھی بلایا. مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 6:30 بجے سے پلوامہ ڈسٹرکٹ میں دفعہ 144 لگایا گیا، جو انپریسیڈنٹڈ ہے. ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ جہاں الیکشن ہونے والا ہو وہاں دفعہ 144 لگایا جائے اور تب تک لگایا جائے جب تک الیکشن کا پروسیس ختم نہیں ہوتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ کئی دنوں سے ہمارے جو پی ڈی پی کے جو ورکر ہیں، جو ایکٹیو ورکر ہیں، جو ابھی میٹنگز کا آرگنائز کرتے تھے، ان کو باضابطہ تھانوں میں بلا کے ڈیٹین کیا جا رہا ہے. یہ خالی پلوامہ تک ریسٹرکٹڈ نہیں ہے. جیسے آپ نے سنا ابھی کچھ دن پہلے سرن کوٹ میں سنائٹ ٹاپ میں اٹیک ہوا تھا. اس کے بعد وہاں ہمارے ورکر درجنوں نہیں 50 60 ورکر ہمارے بند کیے جا رہے ہیں اور عجیب ماحول بنایا جا رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر انہوں نے 87 ریپیٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے، تو یہ الیکشن کا ڈرامہ کیوں ہے؟ اگر انہوں نے یہاں پر اخوان کو کھڑا کرنا ہے، اخوانیوں کی جماعت کو کھڑا کرنا ہے، اپنی پراکسیز کو کھڑا کرنا ہے جن کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں، حالانکہ ابھی یہ کھلی طور سے سپورٹ میں نہیں آ رہے ہیں بیکاز یہ چاہتے ہیں کشمیر کے الیکشن ہو جائے، اس کے بعد یہ راجوری پونچھ میں اپنا سپورٹ ڈکلیئر کریں گے. وہاں بھی آپ جانتے ہیں وہاں الیکشن کو ڈیلے کیا گیا صرف اس وجہ سے تاکہ وہاں جو ان کی جماعتیں ہیں، جو ان کی اخوان جماعتیں انہوں نے کھڑی کی ہیں، سوٹڈ بوٹڈ اخوان، کیونکہ ہم نے تو یہ اخوان راج یہاں ختم کیا تھا، مگر انہوں نے دوبارہ پولیٹیکل اخوان اب سامنے لایا ہے جن کو یہ پوری طرح سے مدد کر رہے ہیں. ساری آپ کی گورنمنٹ مشینری، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں چاہے وہ پولیس کے لوگ ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، وہ کہتے ہیں ہمیں اوپر سے ڈائریکشن ہے، اور سلیکٹیولی پی ڈی پی کے ورکروں کو بلایا جاتا ہے، ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، اور سلیکٹیولی آج پلوامہ میں انہوں نے دفعہ 144 لگائے. تو میں کہنا چاہتی ہوں جو ہمارے لیفٹیننٹ گورنر صاحب، اگر آپ نے یہی کرنا ہے، اگر آپ نے اپنی پراکسیز کے لیے ساری مشینری، سارا پیسہ، کیونکہ ابھی جو ہماری راجوری پونچھ سے جو ہمیں اطلاع ملتی ہے وہاں بھی ان کا ضمانت ضبط ہونی ہے، وہاں کی ان کی کشمیر میں بھی ان کی جو پارٹیز ہیں ان کی ضمانت ضبط ہونی ہے. مگر مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کس بلبوتے پہ اتنی ساری سرکار کی، گورنمنٹ آف انڈیا کی ساری پریسٹیج، ساری مشینری، ساری سرکار اس وقت ان کے حق میں کام کر رہی ہے اور پی ڈی پی کو سلیکٹیولی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے ورکرز کو پکڑ کے بند کیا جا رہا ہے تھانوں میں، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. پرسوں ہمارا 70 سال کا اعظم ملک، اس کو بند کیا اور 2 دن کے بعد اس کو چھوڑ دیا. آج پھر سے ہمارے ورکر جو ہیں وہاں سرن کوٹ میں بند کیے گئے. 60 پہلے بند کیے، ان کو چھوڑ دیا، اب دوبارہ اور لوگوں کو بند کیا جا رہا ہے. ہماری موومنٹ وہاں کرٹیل ہو رہی ہے. یہاں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بھی اس وقت پلوامہ میں بھی بہت برا حال ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی، میری یہی گزارش ہے لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے، اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو الیکشن کا ڈرامہ کیوں؟ ابھی تو ہم 87 کے کانٹے بھی نہیں نکال پاتے ہیں. ابھی تو ہمارے قبرستان 87 کے جو اس دن داندلی ہوئی تھی اس کی وجہ سے بھرے ہوئے ہیں. ہماری بچے یہ یتیم ہو گئے ہیں، ہماری بیوائیں یہاں ہو گئی ہیں، اور نتیجہ ہے 87 کا الیکشن. بڑی مشکل سے واجپئی جی نے 2002 میں ریڈ فورٹ سے اعلان کیا کہ جموں کشمیر میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے، اور بڑی مشکل سے کشمیریوں کا بھروسہ ہے اس ووٹ کی پرچی کے اوپر. تو اگر آپ آج یہ پھر وہی داندلی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیے، ہم چلے جائیں گے، ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے. ہم کیوں لوگوں کو، ورکروں کو اس وقت ان کی جان جو ہے جوخم میں ڈال دیں؟ تو یہی میری گزارش ہے، اور میری جو سری نگر کے سینٹرل کشمیر کے لوگوں سے بھی گزارش ہے، ساؤتھ کشمیر میں اور نارتھ کشمیر میں، خاص کر سینٹرل کشمیر کے لوگوں سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ بی جے پی نے یہاں کے لوگوں کو ملزم بنایا، ان کو جیلوں میں ڈالا کسی قصور کے. ہم نے اسی میں سے ایک ملزم کو آپ کا کینڈیڈیٹ بنایا ہے، وحید الرحمان پرا، جس کو 3 سال جیل میں بند رکھا گیا. اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے نئی دلی کو یہ میسج دینا کہ آپ نے ہمارے لڑکوں کو جیلوں میں ڈال دیا، مگر ہم ان کو وکیل بنا کے پارلیمنٹ میں بھیج دیں گے. That's all I have to say. دیکھیے، یہ دیکھ رہے ہیں پی ڈی پی کے حق میں ایک ماحول بن رہا ہے جو ان کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. آپ نے دیکھو گے پچھلے 5 سال سے اگر کوئی پارٹی یہاں بات کرتی رہی ہے، یہاں نئی دلی کی جو غلط پالیسیز ہیں ان کا کوئی مقابلہ کیا، وہ پی ڈی پی نے کیا. ان کو لگتا تھا پی ڈی پی ختم ہو گئی ہے.
जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि एक पीडीपी खत्म हो चुकी है, मगर जब ये ग्राउंड में देखते हैं सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, तो ये हैरान हो गए कि ये पीडीपी कहाँ से जिंदा हो गई है। इसलिए पीडीपी को ही टारगेट किया जा रहा है, वो पसंद नहीं है। इन्हें तो मुझे बताइए, पुलवामा जैसे हसास इलाके में ये खुद कहते हैं मिलिटेंसी खत्म है, तो दफा 144 क्यों लगा रहे हैं? लोगों को हरासा करने के लिए, लोगों को तंग करने के लिए, ताकि लोग निकले ही ना बाहर वोट डालने के लिए। और क्या मकसद हो सकता है? मेरा कि यहाँ अपने लाले पड़े हुए हैं, हमारे नौजवानों को जेलों में बंद किया जा रहा है। पहले उनको तो जेलों से छोड़ दे, पहले यहाँ के लोगों से तो बात करें। रही पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर है उसकी बात, मुझे बताइए 22 करोड़ मुसलमान हैं हमारे मुल्क में, उनको बीजेपी कहती है घुसपैठिए हैं, ये मंगलसूत्र चुराएंगे आपका, ये आपकी भैंस चुराएंगे, ये टर्माइट्स हैं। तो जब उस कश्मीर के मुसलमानों को भी लाएंगे तो फिर क्या करेंगे उनको लेके? ये तो इन मुसलमानों को दुश्मन समझते हैं। जो एक इखवान जमात को यहाँ लोगों पे मुसल्लत किया जा रहा है, जैसे 87 में हुआ था, उसके नताइज आज तक हम भुगत रहे हैं। आज दोबारा 87 रिपीट हो रहा है, और ये इसके बावजूद हो रहा है। खुद बीजेपी के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ लोगों को भरोसा दिलाया, इस इलेक्शन प्रोसेस में आज उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और ये सिलसिला इलेक्शन को डिले करके पीर पंचाल अनंतनाग सीट से शुरू हुआ, आज पुलवामा में यही हो रहा है। शुक्रिया बहुत बहुत।